قرآن ایک آئیڈیالوجی ہے اور مغرب ایک طاقت ہے. انسانی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب کبھی آئیڈیالوجی کو ختم کرنے کی کوشش کی طاقت سے تو آئیڈیالوجی غالب آئی، کامیاب ہوئی اور طاقت ختم ہو گئی. میں نے کہا وہاں پر دیکھیے امریکہ میں، اس سرزمین پر امریکہ کی 3 آئیڈیالوجی کے ماننے والے لوگ موجود ہیں. یہودی ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، تورات کے ماننے والے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس سے، گاڈ کے پاس سے، خدا کے پاس سے انسانیت کی بہبودی اور کامیابی اور بھلائی کی آئیڈیالوجی لے کر آئے. اس زمانے کی جو طاقتیں تھیں، سیاسی طاقت فرعون، اکنامک طاقت قارون، عسکری اور فوجی طاقت حامان، وہ مقابلے پر آ گئے. رزلٹ کیا نکلا؟ نتیجہ کیا نکلا؟ کشمکش ہوئی، اور نتیجہ یہ نکلا کہ طاقتیں ختم ہو گئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آئیڈیالوجی آج بھی دنیا میں موجود ہے. آج سے 2000 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یسوع مسیح، گاڈ کے پاس سے، خدا کے پاس سے انسانیت کی بہبودی اور بھلائی کی آئیڈیالوجی لے کر آئے. نظر حیات کہ انسان کس طرح پر زندگی گزارے اس دنیا میں، وہ لے کر آئے. اس زمانے کی طاقتوں نے مقابلہ کیا، مقابلے پر آ گئی، اور اس کے بعد میں ان کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد رومن امپائر جیسی طاقت، جس کی عملداری اور جس کی حکومت پورے یورپ پر، برطانیہ پر بھی تھی، اور مڈل ایسٹ پر، لبنان پر، سیریا پر، جارڈن پر، ایجپٹ پر بھی تھی، وہ مقابلے پر آئی. نتیجہ کیا نکلا؟ رزلٹ کیا سامنے آیا؟ وہ یہ آیا کہ آئیڈیالوجی غالب آ گئی اور طاقت ختم ہو گئی. رومن امپائر کے شہنشاہ کو گھٹنے ٹیک دینے پڑے، ہار ماننی پڑی، اور حضرت عیسیٰ اسلام کی آئیڈیالوجی مسیحیت اور عیسائیت کو قبول کرنا پڑا. اور آج سے 1400 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات اور انسانوں کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے، دنیا اور آخرتی کامیابی کے لیے ایک آئیڈیالوجی لے کر آئے. اس زمانے کی طاقتیں مقابلے پر آ گئی. پہلے کفار مکہ نے مقابلہ کیا، پھر رومن امپائر، پرشین امپائر، بڑی بڑی طاقتیں. لیکن اس کا نتیجہ تاریخ میں آپ دیکھیے، وہ آئیڈیالوجی موجود ہے اور طاقتیں ختم. 12-14 سال کے عرصے میں رومن امپائر، پرشین امپائر تنکوں کی طرح ہوا میں اڑ گئی. ان کا وجود ختم ہو گیا 12-14 سال میں. کیوں؟ کہ انہوں نے مقابلہ طاقت سے، آئیڈیالوجی کا کرنا چاہا. پوری انسانی تاریخ اس بات کے شاہد ہے، اس بات کی گواہی پیش کرتی ہے کہ آئیڈیالوجی کو طاقت سے ختم نہیں کیا جا سکتا، نظریے کو ہتھیاروں سے ختم نہیں کیا جا سکتا. میں نے کہا وہاں پر کہ دیکھیے آج امریکہ یہ بے وقوفی کر رہا ہے، یہ حماقت کر رہا ہے کہ اس نے اپنا مد مقابل، اپنا حریف اور دشمن قرار دیا ایک آئیڈیالوجی کو. کسی ملک کو نہیں، کسی قوم کو نہیں، بلکہ ایک آئیڈیالوجی کو جو قرآن کی شکل میں دنیا میں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہاں پر میں نے کہا کہ آئیڈیالوجی کو طاقت سے ختم نہیں کیا جا سکتا. انسانی تاریخ یہ بتاتی ہے. ہاں، آئیڈیالوجی کو وہ بھی ختم ہو سکتی ہے 2 باتوں میں، یا تو فطرت کے خلاف ہو، انسانی سائیکولوجی، فطرت، نیچر کے خلاف ہو، جیسے کمیونزم کی آئیڈیالوجی تھی. کروڑوں انسان قتل کیے گئے، کروڑوں انسان اس کو نافذ کرنے کے لیے، اس کو دنیا پر غلبہ دینے کے لیے، لیکن 70-80 سال میں بکھر گئی. کیوں؟ انسانی فطرت کے خلاف تھی. یا تو اس سے بہتر کوئی آئیڈیالوجی، انسانیت کے لیے نفع بخش، فائدہ پہنچانے والی، انسانیت کی بھلائی کے لیے اور سامنے آئے تو پہلی والی آئیڈیالوجی وہ اس کے سامنے دب جائے گی، کمزور پڑ جائے گی. تو میں عرض کر رہا تھا قرآن پاک ایک آئیڈیالوجی ہے، ایک قرآن پاک ایک نظر حیات ہے جو انسانوں کی بہبودی کے لیے ہے. اور اسے طاقت سے جو آج دنیا بیوقوفی کر رہی ہے، خاص طور پر ویسٹ، امریکہ اور یورپ، طاقت سے ختم نہیں کیا جا سکتا. قرآن کو کسی جگہ پر بھی ختم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ قرآن 1400 سال پہلے بھی یہ آئیڈیالوجی سب سے زیادہ پھیلنے والی آئیڈیالوجی تھی. اور آج بھی پوری دنیا میں، امریکہ میں، یورپ میں سب سے زیادہ پھیلنے والی آئیڈیالوجی قرآن کی ہے. 9/11 کے بعد آپ دیکھیے امریکہ میں، یورپ میں، جب لوگوں نے دیکھا کہ اسلام کیا ہے، معلوم تو کریں. اسلام کو جو بدنام کیا جا رہا ہے، دہشت گرد کہا جا رہا ہے، ٹیررسٹ کہا جا رہا ہے، دیکھے تھے قرآن
جس نے بھی قرآن پڑھا وہ اسلام میں آ گیا. جس نے بھی پڑھا. بے شمار واقعات ہیں, یا موقع نہیں ہے ان کا تذکرہ کیا جائے. امریکہ کی ایک بہت بڑی اسکالر, یونیورسٹی کی پروفیسر ڈاکٹر ایم کے ہرمنسن, وہ ایک کورس کرانے کے لیے اسپین میں آتی ہے. اسپین یورپ میں آتی ہے 2-3 ہفتوں کا کورس کرانے کے لیے. ایک دن وہ ریڈیو کھولتی ہے تو کچھ آواز اس کے کان میں آتی ہے, کوئی عجیب سی آواز, ایک کشش سی ہے اس کے اندر, دلوں کو کھینچنے کی طاقت تھی. وہ سنتی رہی بہت دیر تک, اور یہ بات آج سائنس نے ثابت کر دی ہے. گزشتہ دنوں میں امریکہ میں, یورپ میں, آسٹریلیا میں تجربہ ہوا. جو لوگ ذہنی توازن کھو دیتے ہیں, مینٹل اور پاگل ہو جاتے ہیں, یا ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, پریشانیوں کا شکار ہو جاتے ہیں, وہ نان مسلم جنہوں نے قرآن کے بارے میں کبھی سنا بھی نہیں, نہ قرآن کو کبھی سنا, انہیں ٹیپ ریکارڈ کے ذریعے سے سوتے ہوئے تھوڑا سا قرآن سنایا گیا. قرآن 20 منٹ 25 منٹ, اور اس کے بعد دیکھا تو ان کا ڈپریشن کافی کم ہو گیا, ان کا پاگل پن میں کافی فرق آ گیا, ان کا ذہنی توازن کافی درست ہو گیا. تو یہ تو آج کا سائنسی تجربہ ہے آج کا. قرآن نے تو اس وقت کہا تھا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اللہ کی یاد, اللہ کا ذکر, جو قرآن سب سے بڑا ذکر ہے, اس میں دلوں کو سکون اور اطمینان دینے کی طاقت ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن وہ آئی وہاں پر, اس نے لوگوں کو معلوم کیا کیا چیز ہے یہ. ڈاکٹر ایم کے ہرمنسن, یہ کیا آواز ہے, یہ کون سی زبان ہے؟ کس نے کہا کہ عربی زبان ہے, اور مسلمانوں کا قرآن جو مذہبی کتاب ہے یہ وہ ہے. اس نے اتنی کشش اس کے اندر میں ہے. اس کے بعد میں اس نے کہا کہ مجھے انگلش میں قرآن لا کے دیجیے, میں پڑھوں تو صحیح کیا ہے. وہ ایک بہت بڑے پادری کی بیٹی تھی, چرچ کا فادر تھا اس کا باپ. اب انسان کے ذہن میں خیالات آتے ہیں, سوالات آتے ہیں کہ بھائی میں کون ہوں, میری منزل کیا ہے, آگے مجھے کہاں جانا ہے, میں کیوں پیدا کیا گیا ہو, میرا مقصد کیا ہے دنیا میں آنے کا. یہ سوالات ہر انسان کے ذہن میں آتے ہیں, ہر ذہین انسان کے اس کے ذہن میں آتے تھے. جیسے قرآن اس نے کھولا, اس کے ذہنی سوالات کے جوابات ملنے لگے, ہر چیز کا جواب. اتنی متاثر اس نے کہا یہ کتاب اس کو تو عربی میں پڑھنا چاہیے. اس نے 2 سال کی چھٹی لی یونیورسٹی سے, پروفیسر تھی یونیورسٹی میں امریکہ میں, اور جامع ازہر مصر میں جا کر اس نے عربی زبان سیکھی, اور اس کے بعد میں ڈائریکٹ قرآن کو اس نے پڑھا. اور حضرت شاہ اللہ جو دہلی کے بہت بڑے محدث گزرے ہیں, ان پر پی ایچ ڈی کی اس نے. بہت بڑی اسکالر. ہمارے ایک دوست ہیں, ان سے ان کی ملاقات ہوئی, مولانا زاہد الراشدی. انہوں نے اس کو کہا کہ آپ کیسے مسلمان ہو گئی, آپ تو بہت بڑے اسکالر ہیں, ہم مسلمانوں کی زندگی تو اس قابل نہیں کہ ہم کو دیکھ کر کوئی متاثر ہو. ہم نے تو قرآن و اسلام کو اس طرف ڈال دیا, عملی زندگی سے بہت دور ہو گئے ہم. آپ کیسے مسلمان ہو گئی, کس نے آپ کو مسلمان کیا, کس آدمی نے کیا. وہ کہنے لگی مجھے کسی مسلمان نے مسلمان نہیں بنایا, مجھے تو قرآن نے مسلمان بنایا. یہ قرآن کی طاقت ہے. آج بھی دنیا میں کسی جگہ پر بھی آدمی خالی ذہن ہو کر کھلے دل سے قرآن کو مطالعہ کرے, وہ دیکھے گا کہ اس کے ہر سوال کا جواب قرآن میں ملے گا. قرآن اس کی سارے جتنے بھی پرابلم اس کو حل کرے گا. قرآن اس کی رہنمائی کرے گا, انفرادی بھی اجتماعی بھی. تو میں عرض کر رہا تھا قرآن پاک اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے اور انسانیت کے لیے تحفہ ہے. قرآن کا پڑھنا ایسا ہے جیسا آدمی ڈائریکٹ خدا سے بات کر رہا ہو. جس طرح حدیث میں آتا ہے آدمی جب نماز میں کھڑا یوناجی رب ہو, اپنے رب سے بات کرتا ہے. وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, اللہ کہتا ہے حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف کی. الرحمن الرحیم, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اثنا علی عبدی, میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. تمہارے کا قرآن ڈائریکٹ بات کرنا خدا سے. اگر آپ کے پاس امریکہ پریزیڈنٹ کا ٹیلی فون نمبر ہو, آپ کتنے خوش ہوں گے. خاص پرائیویٹ نمبر, یہ آپ کے پاس خالق کے کائنات کا پرائیویٹ نمبر ہے. جب چاہیں جو چاہیں جس طرح چاہیں بات کیجئے. تو میں عرض کر رہا تھا قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے. قرآن کسی مسلمانوں کا نہیں ہے, انسانیت کے لیے ہے. ھذا بلاغ للناس, انسانیت کے لیے پیغام ہے. پوری انسانیت کو قرآن پاک نے جو پیغام دیا ہے وہ واحد راستہ ہے انسانیت کے فلاح کا, بہبودی کا, کامیابی کا. اور یہ پاک ہر قسم کے تعصب سے, کسی قوم کا نہیں ہے, کسی ملک کا نہیں ہے, کسی نسل کا نہیں ہے, پورے انسانوں کے لیے ایک پیغام ہے, ایک تحفہ اور ہدیہ ہے.
وما علینا الا البلاغ المبین.